السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیونکہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو افطار کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو کچھ لوگ گھر پر روزہ کھول لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے رشتے دار دوست احباب وغیرہ دکانوں میں، مکانوں میں، میدانوں میں روزہ کھول لیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ مساجد میں جاتے ہیں، مسجد وغیرہ میں روزہ کھولتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر الگ الگ جگہوں کے تعلق سے، الگ الگ جگہوں کے متعلق الگ الگ حکم بھی ہوگا۔ حضرات محترم، گھر پر روزہ کھولنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور تمام بزرگوں نے اپنے گھر پر روزہ افطار کیا، اور گھر والوں کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ بہت افضل ہے، کیونکہ اس سے آپس میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، ماں باپ کے ساتھ اور بھائی اور بہنوں کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ بہت ہی افضل ہے۔ اس سے آپس میں بھائی چارہ پھیلتا ہے اور یہ اچھا عمل ہے۔ اور یہیں پر اگر کوئی گھر پر آ جائے اور افطار ساتھ میں کرے، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر پر، دکان پر، مکان پر اگر کوئی انسان بغیر روزے سے ہے اور وہ آ کر ساتھ میں افطار کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کی دو صورتیں یہ ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر بتائے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، اور سامنے والا یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ میں افطار کر لیں، اگر رضامندی ہو جائے تو اس صورت میں بھی جائز ہے۔ اور اگر رضامندی نہیں بھی ہے، اس صورت میں وہ گھر آیا تو مہمان ہے اور مہمان نوازی کی جائے روزہ افطار کے ذریعے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی دونوں ہی صورتوں میں اگر کوئی گھر پر آ جاتا ہے، چاہے وہ روزے سے ہو یا نہ روزے سے ہو، اور روزہ افطار کے وقت آ جائے، تو اس صورت میں جائز ہوگا، کیونکہ مہمان نوازی کرانا بھی یہ سنت مبارکہ ہے، اور مہمان کو کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ کسی دکان میں گئے تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے، کسی دوست کے وہاں گئے تو یہی حکم ہے۔ اب بچا یہاں پر پارٹی عوام میں جو میدان میں ہوتی ہے، روزے افطار کا اعلان مسجدوں سے کر دیا جاتا ہے یا اخبارات میں چھپ جاتا ہے کہ فلاں فلاں میدان میں روزے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے، تو حضرات محترم اس میں اعلان عام ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں چاہے وہ روزے دار ہو چاہے غیر روزے دار ہو، سبھی کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اور وہاں پر افطار کرنے لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر غیر روزے دار جو روزے سے نہیں ہے، اگر وہ وہاں پر جاتا ہے، افطار کرتا ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن نہ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ افطار کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ روزے دار کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ لیکن کہیں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا ہے کہ افطار کی پارٹیاں رکھی گئی ہیں اور اس میں غیر روزے دار آئیں، تو اس صورت میں اگر صاحب مال جس نے کرایا ہے، اگر اس کو اچھا نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ غیر روزے دار یہاں پر آ کر روزہ افطار کرے، تو اس صورت میں ناجائز ہوگا، ایسی صورت میں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوا۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ گھروں پر یا دکانوں پر یا کہیں پر بھی روزہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے روزے افطار کا کارڈ چھپواتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اب وہاں پر وہی لوگ ہی جائیں اور افطار کریں تو ان کے لیے درست ہوگا، اور جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہے وہ روزے سے ہوں یا نہ روزے سے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بغیر دعوت وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور بغیر روزے سے ہے تو اس صورت میں ان کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اب حضرات محترم، مسجد میں روزے افطار کرنا کیسا؟ تو حضرات محترم، مسجد میں بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے، لیکن داخل مسجد میں اگر روزہ افطار کر رہا ہے تو اعتکاف کی نیت کرے اور روزہ افطار کر سکتا ہے۔ لیکن مسجد کا ادب بہت ضروری ہے۔ مسجد میں
روزہ افطار کے وقت دیکھا گیا ہے بہت سے لوگ وہاں پر تیز آواز میں بلند آواز میں آواز لگاتے ہیں کہ فلاں افطاری وہاں لگاؤ یہ لگاؤ، بہت زیادہ چلاتے ہیں، چنگوپاڑ مچاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد کا ادب کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں بغیر روزے سے چلے جاتے ہیں اور روزے دار بن کر کے وہاں پر افطار کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے مسجد کی افطاری کھانا کیسا؟ تو یہاں پر حضرات محترم ہم آپ کو بتا دیں کہ مسجد میں جو افطاری بھیجی گئی ہے، اب اس میں نیت کیا تھی؟ نیت اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ مسجد میں افطار بھیجتے ہیں روزے دار کو افطار کرانے کے لیے، تو ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میری افطاری کو روزے دار لوگ ہی کھائیں گے، غریب غربا ہی کھائیں گے۔ تو حضرات محترم یہ جو مسجد میں روزے افطاری کا سامان بھیجا جاتا ہے، یہ غریب اور غربا، یتیم، بے سہارا، لاچار لوگوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم اور بیوہ لوگوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، جو غریب غربا ہیں ان کے لیے مسجد میں مال بھیجا جاتا ہے اور افطاری بھیجی جاتی ہے۔ جو لوگ روزے سے ہوتے ہیں، جو بہت ہی غریب غربا ہوتے ہیں، یا راہگیر جو مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جو قریب علاقے کے جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس افطاری کا مال مہیا نہیں ہوتا ہے، جو بہت غریب ہوتے ہیں، وہ لوگ مسجد میں جا کر کے افطاری کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مسجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر امیر لوگ جا کر کے افطاری نہیں کر سکتے، بے شک کر سکتے ہیں، اپنا افطار کا سامان لے جا کر کے وہاں پر اگر مسجد کے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں اور روزہ دار بن کر کے افطاری کھانے لگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں مسجد میں اور ہنگامہ اور لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، تیز آواز اور بلند آواز میں چلانے لگتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور مسجد میں جا کر کے افطاری کرتے ہیں، اور افطاری کرنے کے بعد وہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں جو لگ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم یہ بہت قبیح اور برا اور ناجائز و حرام عمل ہے، ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ فتاوی رضیہ شریف میں اس کی پوری سند موجود ہے، اور یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسکرپشن میں آپ کو لکھ کر کے بھیج دوں گا۔ حضرات محترم یہ سب غریب اور بے سہارا لوگوں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، اس پر کسی کو ٹاکا ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ اور حضرات محترم حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اور جو بغیر دعوت کے شریک ہوا وہ چور کی طرح داخل ہوا اور ڈاکو کی شکل میں نکلا، یعنی صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر داخل ہونے والا چور ہوتا ہے، گویا کہ وہ بحیثیت چور داخل ہوا اور بحیثیت ڈاکو نکلا ہے۔ یہ حکم داخل ہونے پر ہے، ساتھ ہی اس نے کچھ کھایا پیا، کیونکہ وہ کھانا پینا صاحب خانہ کے حکم کے بغیر تھا، وہ کھانا پینا ڈاکو کے غصب کرنے کی طرح ہوا، بس اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ چور کی طرح داخل ہوا اور ڈاکو کی طرح نکلا۔ یہی مفہوم فتاوی رضویہ ہے۔ حضرات محترم میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم چور اور ڈاکو کے مثال دی گئی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔